وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ سگی ماں تو یہ اگر پنکھا بند ہو جائے موسم میں گنجائش ہے، آواز مزید صاف ہو جائے گی۔ میرے حضور سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے رسول نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بات میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے۔ میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے۔ میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ابوا کی ریت کا مقام، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کا سر انور پر شفقت و برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے اپنے بیٹے سے کہے وہ کیا تھے؟ کہا، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور
ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں و ذکر باق و ولدت طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئیں تو میری حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے کہ امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر کتنے حوصلے سے اپنی ماں کی قبر کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جست اتھر رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینۃ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا تو ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، چودہ ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے، 2 پھول ہوتے، میرے حضور اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ پھر کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے، نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ ابھی 2 سال ہی گزرے تھے، امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کی عمر کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا۔ پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیا۔ ایک طویل کٹھن سفر کر لینے کے بعد آج جب میرے حضور نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا، محبت و برا یہ ہجوم دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا، عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے، تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔
یہ کلمہ محبت بھی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں گھر میں تلاش کیا تو تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حضور فرمایا سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی تو کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائی۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ اب جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے، آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کے اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں، نہ تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی
اور دعا دیتی ربنا اب کلانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے بندے پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے لوگ چھڑانے ہیں۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتہ، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں۔ حضور فرمایا کہ بہن، پھر کہا کہ میں ان کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور فرمایا میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان لیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ، میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کیا اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ وقت سمٹ گیا، توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا،
اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی، جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ ہی محبتوں کا اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں کہ خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کیا حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو زمانے کو زمانے زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کر رہے ہیں، ہم چراغاں کر رہے ہیں، ہم گلی گلی نگر نگر پھول کلیاں پتیاں جھنڈیاں اور جھنڈے بھی لگا رہے ہیں۔ محبتوں کے رنگ ہیں کہ مٹھائیاں بھی بانٹی جا رہی ہیں اور ایک اظہار پیار اور محبت ہے کہ دیگیں بانٹی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ باعث برکت ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا۔ وہ تو نادان ہے بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑا اور نہ جانے کون کون سا فتویٰ ہے جو امت پر لگا دیا گیا۔ میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ خوشی کے ساتھ انسان کا پھر تعلق کیا ہے؟ کائنات میں جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا۔ یہ تو کرم ہو گیا، دھرتی پہ میرے حضور کے مبارک قدم آ گئے۔ یہ دھرتی تو نہ جانے ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ یہ انسانیت کا کوئی دور تھا یار، انسانیت کے پاس کوئی حوالہ شرف اور عزت کا تھا۔ پیدا ہونے والی بیٹی کو ماں کی گود سے چھین کر گڑھا کھود کے دھکا دینے والا کوئی پرایا نہیں ہوتا تھا صاحب، اسی بیٹی کا سگا باپ ہوتا تھا۔ بہن کو ذبح کرنے والا کوئی پرایا نہیں، اسی بہن کا بھائی ہوتا تھا۔ منڈیوں کے اندر بازاروں کے اندر ماؤں کو بیچنے والے کوئی پرائے نہیں ہوتے تھے، اسی ماؤں کے بیٹے ہوتے تھے۔ لیکن اتنا ظلم اتنا ستم، اللہ کے رسول تشریف لائے
اللہ اکبر. بہنوں کو بھائیوں کا پیار ملا تو ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کا پیغام ملا. یہ تو کرم ہوا کہ دھرتی پہ میرے حضور آئے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور میں اس پر ختم کروں گا کہ یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، بیٹا یہ سب کچھ باعث برکت ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل میرے محبوب کا اسوہ نور ہے. بڑا نادان ہوگا وہ مسافر جو آغاز کے اندر ہی الجھ پڑا اور اس نے منزل کا سفر ہی طے نہ کیا. اور وہ بھی کوئی دانا نہیں ہوگا جو آغاز میں تو جھوم جھوم کے نعرے لگاتا رہا اور اس نے پیچھے پلٹ کر منزل کی طرف دیکھا بھی نہیں. کامیاب وہی ہوگا جو آغاز میں بھی آنکھوں میں آنسو لیے سونے محمد پہ درود پڑھ رہا تھا اور پھر ہر آنے والا دن اس کی زندگی میں سیرت کی بہار لا رہا تھا. تو مبارک ہو اس کو جس کی زندگی سیرت کی طرف بڑھ رہی ہے اور اپنے رسول کی سیرت کو اپنا رہا ہے. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کتنا اچھا ہو جائے کہ کوئی نوجوان جب یہاں سے اٹھ کر جائے تو بوڑھے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے اور باپ بھی بیٹے کو سینے سے لگا لے اور کہے بیٹا میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی تو بتاؤ آج یہ صبح صبح محبتوں بھرا انداز کہاں سے مل گیا. تو کہ ابا جی ابھی تو ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی ہے. ہاں کوئی جا کے بوڑھی ماں کے پاؤں پکڑ کے ماں کو راضی کر لے تو ماں ہنس کے یہی کہے گی نا پتر میں تو پہلے راضی ہوں، میں نے تیرے سے کیوں ناراض ہونا ہے. لیکن یہ بھی تو بتاؤ یہ آج لہجے میں مٹھاس کہاں سے آ گئی. تو وہ کہ امی آپ کو نہیں پتہ ابھی تو ان کا میلاد سنا ہے. جن کی بارگاہ میں ان کی رضائی والدہ بھی آئی تو کندھوں کی چادر اتار کے قدموں کے نیچے بچھا دی تھی. یہ بھی ایک میلاد ہے. ہاں جس طرح آج فجر میں اٹھ کے آئے ہیں آپ، اللہ کرے ہمیں ساری زندگی فجر اسی طرح با جماعت نصیب ہو جائے. اور یہ حقیقت میں محبتوں کا سفر ہے. وہ کیسا عاشق ہے یار جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سما بھی نہیں کر پاتا. عاشق تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، کوئی طریقہ مل جائے، کوئی انداز سمجھ